اسی ویڈیو کا تسلسل جو ہم پہلے 2 ویڈیوز اس پہ میں پہلے کر چکا ہوں. ابھی یہ اس کا تیسرا ایپیسوڈ ہے. دیکھیے کہ اب آپ انٹرویو کے اندر بیٹھ گئے ہیں تو انٹرویو آپ کے لیے بڑا اچھا ایک چانس ہے, بہت اچھا موقع ہے آپ کے لیے کہ آپ اپنے آپ کو ایکسپریس کریں. اس بات کا امکان موجود ہے کہ آپ ڈیورنگ انٹرویو ایموشنل ہو جائیں. ہو سکتا ہے آپ ظاہر اگر آپ کے ساتھ کو واقعات گزرے ہیں ان کو بیان کرتے ہوئے آپ کی آنکھیں نم ہو سکتی ہیں, آپ جذباتی ہو سکتے ہیں, آپ رو سکتے ہیں. ایسی سب باتیں یہ انٹرویو کا حصہ ہوتا ہے, ایسا ہو جاتا ہے. لیکن ہونا یہ چاہیے کہ آپ دوران انٹرویو بالکل آنیسٹ رہیں اور جو بھی بات کریں اس میں اس بات کو ان کو ڈیسیو کرنے کی کوشش نہ کریں. دیکھیں جو انٹرویو لینے والے ہیں ان کا یہ روزمرہ کے کام ہے, تو ان کے لیے اس چیز کو جج کرنا کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں یہ کوئی بہت مشکل نہیں ہوگا. تو بہتر یہ ہے کہ آپ اسٹریٹ فارورڈ رہیں اور اپنی بات کو اسٹریٹ طریقے سے بیان کریں. اچھا, اب یہ ہے کہ آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ اس سے پہلے آپ ایک اسکریننگ انٹرویو ان کو دے چکے ہیں, تو آپ نے ذرا اس کو دیکھا ہوا ہوگا. تو کوشش کریں کہ ایسا نہ ہو کہ آپ نے اسکریننگ انٹرویو میں کچھ اور کہا ہوا ہے, اب آپ کچھ اور کہہ رہے ہیں. تو یہ ڈسکرپنسیز جو ہیں یہ آپ کے لیے جو ہے وہ نقصان دہ ہو سکتے ہیں, کیونکہ ظاہر ہے جو آپ کو انٹرویو کر رہا ہے اس کے پاس اور تو انفارمیشن نہیں ہے. آپ ہی نے اسکریننگ انٹرویو دیا, وہ کہیں گے آپ نے پہلے تو یہ کہا تھا, اب آپ کچھ اور کہہ رہے ہیں. تو اس کا امکان ہوتا ہے. تو کوشش کریں کہ جو چیز آپ کہہ رہے ہیں وہ اگر آپ آنیسٹلی کہہ رہے ہیں تو اس چیز کا امکان کم ہے کہ آپ اس میں کوئی چینج بعد میں کریں گے, یا اگر کوئی ایسی چینج ہے تو آپ ان کو پہلے سے بتا بھی سکتے ہیں. یہ انٹرویو کتنی دیر کا ہوتا ہے اس کے لیے کوئی سیٹ ٹائم نہیں ہے. میں نے آپ کو جیسے کہا کہ چونکہ وہ انٹرویو لینے والا 2-3 کام جو ہے وہ کر رہا ہوگا بیک وقت, اور آپ کو انٹرپریٹر بھی یوز ہو رہا ہے, وہ اپنی آپ کو ٹرانسلیٹ کر کے دے رہا ہے اور آپ کے سوال ان کو پہنچا رہا ہے ان کی زبان میں, تو ظاہر ہے اس میں کچھ وقت لگتا ہے. لیکن یہ کہ جو آپ سے وہ سوال ایکسپیکٹ کریں گے وہ یہ ہوگا کہ آپ کا ملک میں آپ کے لیے کیوں ڈینجرس ہے, کیوں آپ نے ملک چھوڑا تھا, UK میں آپ کیسے آئے تھے, کب آئے تھے, یہ سب چیزیں جو ہیں ان سوالات کا جو ہیں وہ حصہ ہوتی ہیں. اب یہ ہوتا ہے کہ سم ٹائم آپ سے سوال پوچھا جا رہا ہے اور آپ کو سوال کا جواب نہیں آتا, تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کہیں کہ نو مجھے نہیں پتہ, رادر دین کہ آپ سوال کو جواب میں اس چیزوں کو گیس کریں, یا آپ وہیں پر بیٹھے بیٹھے ان کو ٹوسٹ کرنے کی کوشش کریں, جواب بنانے کی کوشش کریں. تو جیسے میں نے پہلے کہا کہ یہ آپ کے لیے کوئی اچھی بات نہیں ہوگی. بہتر یہ ہے کہ جو آپ کو سوالات پوچھے جا رہے ہیں اگر آپ کو کسی چیز کا جواب نہیں آتا تو آپ کہیں مجھے نہیں پتہ, کیونکہ ایسا ہو سکتا ہے ہر سوال کا جواب بندوں کو نہیں آتا ہوتا. تو اگر آپ کا ایسا کوئی ایشو ہے تو آپ ان کو بتا سکتے ہیں مجھے نہیں پتہ اس چیز کا. عام طور پر جب یہ انٹرویو ختم ہو جاتا ہے تو اس کے بعد وہ 5-6 دنوں کے اندر آپ کو وہ اس کا جو ہے وہ جو بھی جواب وہ دینا چاہتے ہیں, ڈٹرمنیشن جسے وہ کہتے ہیں, وہ آپ کو دے سکتے ہیں. اور اس کے بعد چونکہ آپ کے پاس ایک اپرچونٹی ہوگی کہ ودن 5 days اگر آپ نے مثلا انٹرویو میں کچھ کہا ہے اور اب آپ نے سنی ہے ریکارڈنگ, آپ سمجھتے ہیں کہ یہ میں نے جو کہا تھا وہ ایسا نہیں ہوا, میں نے ایسے کہا تھا, آپ نے اس کو ایسے سمجھا, تو آپ اپنے وکیل سے بات کریں, اور جو کہ آپ کے پاس ریکارڈنگ ہوگی تو آپ اس کو جو ہے نا وہ امینڈ یا آپ کریکشن جسے ہم کہتے ہیں وہ آپ کر سکتے ہیں. ان کو آپ بتا سکتے ہیں کہ جی میں نے ایسے نہیں ایسے کہا تھا. تو وہ ایک طریقہ آپ کے پاس ہوتا ہے. یا اگر آپ کوئی چیز آپ مس کر گئے, آپ کچھ کہنا چاہتے تھے لیکن آپ کو موقع نہیں ملا, یا اس وقت کچھ سچویشن ایسی ہو گئی کہ آپ اپنی سائڈ کا ورژن جو ہے اس کو صحیح طریقے سے بیان نہیں کر سکے, تو پھر آپ ایسا کر سکتے ہیں. اب یہ سارا فرض کریں کہ یہ پروسیس کنکلوڈ ہو گیا ہے اور آپ کو تقریباً 30 دن ہو گئے ہیں, ہوم آفس کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا, تو آپ ان کو ریمائنڈ کروا سکتے ہیں, ان سے پوچھ سکتے ہیں. لیکن یوزولی ہوم آفس کا جو پروسیجر ہے وہ بعض اوقات بہت لینتھی ہو جاتا ہے. وجہ یہ ہے کہ ان کے اوپر کام کا بہت پریشر ہوتا ہے اور یہ کام بڑا ڈیلیکیٹ ہوتا ہے, ان کو ایک ایک چیز کو دیکھنا پڑتا ہے, اور انہیں یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ جو انٹرویو آپ کا ہوا ہے وہ صحیح ہوا تھا نہیں ہوا تھا. بعض اوقات وہ اس کو کینسل کر سکتے ہیں, دوبارہ انٹرویو کے لیے بلا سکتے ہیں. تو یہ سارا پروسیجر اس کے اندر جو ہے شامل ہوتا ہے. تو اگلے ویڈیو میں میں اس پر مزید بتاؤں گا کہ آپ کو جو اسائلم کی جو آپ کی سٹوری ہوتی ہے وہ کیسی ہوتی ہے, اس میں آپ کو کن کن چیزوں کو خیال رکھنا چاہیے. تو ہم اس موضوع کے اوپر آگے بھی بات کریں گے.